السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ کی آواز کو قبول کرو، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا اور آواز کو قبول کرو، بات کو قبول کرو جب اذا دعاکم وہ تمہیں بلائے، لما اس کام کے لیے، یحییکم جو کام تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ اس سے مراد دو ہیں، ایک تعلیم اسلامی عقیدہ، یہ بھی زندگی بخشتا ہے، اور دوسرا جہاد، اس سے بھی مسلمانوں کو زندگی ملتی ہے، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے مسلمان جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ صاحب ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بلائیں تو تب بھی قبول کرنا ہے، تعلیم کے لیے بلائیں، عقیدے کے لیے بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں تو تب بھی قبول کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان کہ یقیناً اللہ یحول بین المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، مطلب موت تو آنی ہی آنی ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، لہٰذا اللہ خالق عز و جل تمہارے اوپر کوئی پتہ نہیں کہ کب موت ڈال دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے رسول کی نافرمانی میں موت آ جائے، ہو سکتا ہے رسول کی فرما برداری میں موت آ جائے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو جو دل ہے وہ اللہ کی دونوں انگلیوں میں ہے، اللہ حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جب تم مر جاؤ گے تو یقیناً اس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، پھر وہ تمہیں سزا دے گا رسول کی نافرمانی پر، اور تمہیں جزا دے گا رسول کی فرما برداری پر۔ وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، فِتْنَةً عذاب سے، فتنے سے، کہ یا عذاب سے، اس فتنے سے مراد عذاب ہے، یعنی لازمی نہیں کہ سزا ہو اس فتنے سے مراد، اس فتنے سے مراد گناہ اور پھر اس کے اوپر سزا، دونوں مراد ہیں اکٹھے بیک وقت دونوں مراد ہیں۔ فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا صرف، الذین ان لوگوں کو، ظلموا منکم جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاصۃ خصوصی طور پر، یعنی صرف ان کو نہیں پہنچے گا، یعنی تم اس گناہ سے بچو جس کی سزا، تو اکٹھے معنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے سے، تم اس گناہ سے بچو جس کی سزا صرف ان پر نہیں پہنچے گی جنہوں نے گناہ وہ کیا ہوگا، بلکہ سب اس سزا کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا تمہیں دو انداز سے بچنا چاہیے، ایک یہ کہ تمہیں خود بھی ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں روکنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے معاشرتی گناہ کو۔ معاشرتی گناہ مراد ہے، مثال کے طور پر کسی علاقے کے اندر کوئی ایسا غلط کام، یعنی کہ کوئی اڈا کھلا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی نظام ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم سب اس کے لیے اکٹھے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سزا ملے گی تو صرف ان کو نہیں پہنچے گی، پھر ساری بستی لپیٹ میں آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو مقصد فتنتاً سے مراد اکٹھے گناہ بھی ہے، اور پھر ساتھ جب پہنچتا ہے تو پھر سزا ہے۔ اچھا، تو اس سے مراد ہم صرف گناہ بھی لے سکتے ہیں، بچو تم گناہ سے، پھر آگے صرف نہیں پہنچے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، تو اس سے مراد گناہ لے لیں۔ وہ کیسے؟ تم گناہ سے بچو، وہ گناہ صرف ان تک محدود نہیں رہے گا، وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب دونوں طرح معنی کر سکتے ہیں، گناہ جو صرف ان تک محدود نہیں رہے گا، صرف ان کو نہیں پہنچے گا، تمہارے بچے اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، تمہارے نوجوان اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گناہ مراد دونوں صورتوں میں گناہ لیں، یا دوسرے لفظوں میں تم گناہ سے بچو
تمہیں بچنا چاہیے، تمہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو پھر سارے اس کی سزا کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے، دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی سزا ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم جان لو، مکے کی بات ہے، اگلی آیت مکے کی بات، اور تم جان لو، اذ انتم، جب کہ تم تھے، قلیل، تھوڑے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین کے اندر، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ گدھوں کی طرح تمہیں لوگ اچک ہی نہ لے۔ اچکنا کسے کہتے ہیں؟ اچکنا مثال کے طور پر دیکھیں نا، جہاں پہ مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، مسلمان دوپٹہ کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے اچکنا، عزت کا اچکنا، جان کا اچکنا، مال کا اچکنا، اور پھر تمہارے دین کا اچکنا۔ ساری ضرورتیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری ضرورتیں۔ دین کا اچکنا سب سے زیادہ سخت ہے۔ دین کو بھی اچک سکتے تھے، مثال کے طور پر تکلیفیں دیتے تھے کہ اپنے دین سے، یاسر تھے اور دیگر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زہر ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ ان کے دین کو نہ اچک سکے تو ان کی جانوں کو کھا گئے، ٹھیک ہو گیا، اور کچھ بچ بھی گئے، تو بہرحال ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت، اس وقت کو تو تم یاد رکھو، مکے کے اندر تم ایسے تھے کہ تمہیں لوگ ڈرتے تھے، تم کہیں اچک ہی نہ لے، یعنی دین کے حوالے سے، جان کے حوالے سے۔ یہ ضرورتیں ہیں، میں ضرورتوں کا نام لے رہا ہوں، جو انسان کی ضرورتیں، ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کا نام لے رہا ہوں۔ دین ضرورت ہے، جان ضرورت ہے، عقل ضرورت ہے، عزت ضرورت ہے، مال ضرورت ہے، نسب بھی ضرورت ہے۔ وہ بھی نسب بھی مثال کے طور پر اچک سکتے ہیں نا، معصوم بیٹیوں کی عزت کو نوچ کر، ٹھیک ہے؟ ان سے بچے پیدا ہوئے تو ان کا کیا نسب ہوگا؟ کوئی نسب نہیں۔ اس لیے نسب یہ جو ہے انسان کی ضرورت ہے۔ تو ہم تلنگانہ، عزت انسان کی ضرورت ہے، خامت کا، تو ہر حوالے سے اچک سکتے ہیں، ہر حوالے سے آپ لے لیں۔ فآواکم، پس اس نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دے کے تمہیں ایک پناہ دے دی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ پناہ دے دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی بدر کے میدان کے اندر، اور تمہارے روب کا رینک بڑھ گیا۔ مدد کی نا اللہ تعالیٰ نے، تھوڑے ہوں جنگ جیت جائیں تو اس سے رینک میں اضافہ ہوتا ہے، مقام میں اضافہ ہوتا ہے، روب اور دبدبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر زیادہ ہوں جنگ جیت جائیں تو یہی انسان کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی زیادہ تھے، یعنی کہ اگر کوانٹٹی زیادہ ہو تو پھر جنگ کوئی جیت جائے یا گیم جیت جائیں تو وہ کوانٹٹی پر انحصار ہوتا ہے، اور اگر کوانٹٹی میں کم ہوں تو پھر بھی جنگ جیت جائیں تو کوالٹی پر انحصار ہوتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان تھے وہ کم تھے، اسلحے میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، ہر حوالے سے جو ہے وہ کمزور تھے، اس کے باوجود جنگ جیت گئے، اور پھر بھاری نفری کو واصل جہنم کر کے جنگ جیت گئے، تو تاریخ کے اندر ان کی کوالٹی آج بھی ثبت ہے اور قیامت تک ثبت رہے گی۔ انسان مسلمان کسی کافر کے سامنے اپنا سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں نہیں پتہ ہمارے بڑوں کی تاریخ کا کہ 313 کہاں، اور پھر اسلحہ بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جس جگہ کا انتخاب کیا اس حوالے سے بھی مسلمان کمزور تھے، ریتلی جگہ تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تائید کی، مدد کی، پھر اس کے بعد تھوڑے تھے، فرشتے بھیجے ہزار، اور دیکھتے نہیں ہو، یہ کوالٹی کی بات ہے ساری۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، فرشتے بھیج کر، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا طیبات میں سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا بھئی رزق دیا وہ کیسے رزق دیا؟ اس لیے کہ شیب ابی طالب میں تو تم پتے کھاتے تھے، تمہارے اوپر سختیاں تھیں، تم چمڑے کھاتے تھے، تمہارے اوپر بڑی بڑی جو ہے وہ عذاب، سزائیں نازل ان کی طرف سے دی جاتی تھی۔ مکے کے اندر آئے لوگ تحفے تحائف دینے لگ گئے، لوگوں نے اپنے ساتھ شریک کر لیا، وہ تو اخوت کا بھائی چارہ جو قائم ہوا وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تجارتی چھوٹ مل گئی، مسلمانوں کے ایک سلطنت مل گئی، ایک ریاست مل گئی، خود جو ہے وہ مختار ریاست مل گئی، جنگ میں مال غنیمت بھاری جو ہے وہ تعداد میں مقدار میں حاصل ہوا مال غنیمت، تو مسلمان فنانشل طور پہ مضبوط ہونے لگے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اب اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہیں کرنی، کس حوالے سے؟ احکام الہی کو ترک کرنے کے حوالے سے خیانت نہیں کرنی۔ وتخون، اچھا وہ تو اللہ کی خیانت نہیں کرنی احکام الہی کو ترک کرنے کے حوالے سے، چونکہ اللہ کو تو انسان نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ تو اللہ ہی ہوا نا، وہ تو متعالی ہوا، وہ تو بلند ہوا، وہ تو جبار اور قہار ہوا، کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟ لیکن رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، ان کا مال یہاں، ان کی عزت یہاں، ان کی سب کچھ۔ رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت ہر حوالے سے بنتی ہے، اور اللہ کی خیانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکام کی بجائے آوری کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے اندر شرک کو شامل نہ کرنے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہو بہو اسی طرح ماننے کے حوالے سے جس طرح اہل سنہ والجماعہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، نہ کہ معتزلہ اور خوارج کی باتوں کو اور ان کی وضاحتوں کو مان کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ امانت کی خیانت نہ کرنے کا مطلب ہے۔ وَتَخُونُوا اماناتکم، اور نہ ہی یہ لا جس طرح تخونو پہلے کے اوپر ڈائریکٹلی ہے، دوسرے کے اوپر گویا عطف کے ذریعے سے ہے، تو عطف تخونو کے اوپر ہے، لا تخونو پورے پر عطف نہیں ہے۔ اگر پورے پر عطف ڈالا جائے تو پھر تخونو کا لا الگ ہونا چاہیے، یہ عطف اکیلے تخونو پر ہے، لا دونوں پر آتا ہے، پہلے پر ڈائریکٹلی اور دوسرے پر عطف کے ذریعے سے۔ تو اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں کی آپس کے اندر۔ اچھا اپنی امانتیں کس حوالے سے؟ دماغ جاتا ہے مال کی طرف، نہیں، صرف مال نہیں ہے، مال ایسے سمجھیں کہ فرنٹ میں ہے اور باقی چیزیں اس کے پیچھے ہیں، مال اصل ہے اور باقی چیزیں اس کے پیچھے، تابع عزت ہو گئی، ٹھیک ہے، راز ہو گئے، اور چیزیں ہو گئی، تو یہ خیانت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ خیانت بڑی غلط بات ہے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ خیانت غلط ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ مقصد، اچھا فتنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہیں، مال حاصل نہ کرو، ہم لوگوں کو آیاتیں سناتے رہیں کہ مال نہ کماؤ، حالانکہ مال کو کمانے کے حوالے سے تو کھلی چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہے، حلال طریقے سے تم مال جتنا مرضی کماؤ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز لے لے تو اس میں نفع کی مقدار متعین نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اتنے فیصد لینا ہے، تو پھر مال کو کمانے کے حوالے سے اگر ہم یہ پابندیاں لگا دیں نا، مال کو نہ حاصل کرو، تھوڑا حاصل، پیچھے نہ بھاگو، تو ذی وقار سامعین، اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع کہہ کر کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اور پھر مال انسانی معاملہ ہے، انسانی معاملے میں اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے، جس طرح چاہے کمائے، سوائے ان پابندیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، ان سے انسان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ان پابندیوں کا پابند رہنا چاہیے، اور ان پابندیوں کا پابند رہ کر جتنا مال کمائے اس میں کوئی حرج نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتا رہے، بس اتنی سی پابندی ہے، صرف اللہ کا حصہ نکالتا رہے۔ اور پھر اللہ کے حصہ نکالنے کے بعد زکوٰۃ کی شکل میں، پھر اس کے بعد اگر کوئی اور مصیبت کو دیکھتا ہے کسی کی، تو پھر بھی وہاں پر وہ ہوتا تو صدقہ ہے مگر ہوتا فرض ہے، صرف اس حالت میں بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حالت ہے، ہاں ان حالتوں کے علاوہ کوئی ایسی کسی کی مصیبت نہیں، کوئی ایسی، دل سے جو صدقہ نکالتا ہے ویسے وہ صدقہ اختیاری ہوتا ہے، وہ صدقہ، ایک زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ایک اس وقت مخصوص حالت میں صدقہ فرض ہو جاتا ہے جب کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہو کہ اس کی جان جا رہی ہے، اس کی عزت جا رہی ہے، اس کا دین جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کو کچھ نہ کچھ دے دے تاکہ اس کا دین بچ جائے، وہ دوبارہ عیسائی نہ بن جائے، وہ دوبارہ یہودی نہ بن جائے، ٹھیک ہے، اس کی عزت پامال نہ ہو رہی ہو، یا اس کا مال تباہ و برباد ہونا چاہتا ہے تھوڑی مقدار نہ دینے کی وجہ سے، تو اس کی مدد کر دو تاکہ اس کا سارا مال بچ جائے، تو وہاں پر بھی تقریباً صدقہ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ذی وقار سامعین، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کہ ہم یہاں پہ جو مال کما رہے ہوں ان کے اوپر ہم کہیں کہ تم مال کے فتنے میں پڑ گئے ہو، غلط ہے، غلط ہے۔ کسی کو ہم یہ طعنہ نہیں دے سکتے، یہ آیاتیں نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کھلی چھوٹ دی ہے، تو پھر ہم یہ آیات ہم اس زاویے سے پیش کریں جس زاویے سے اللہ نے پیش کی ہیں۔ مقصد، مال تم کماؤ جتنا کماؤ،
لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ نکال کر اس کے فتنے میں نہ پڑو، یہ بات ہے اصل۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے ہو سو نکالو، لیکن مال کے پیچھے پڑ کر نماز کو ترک نہ کرو، مال کے پیچھے پڑ کر روزے کو ترک نہ کرو، مال کے پیچھے پڑ کر مال کو کما کما کے اللہ تعالیٰ کے محارم کی ہتک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی محارم جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے اندر نہ پڑو۔ یہ ہے مال کا فتنہ۔ اگر مال جتنا مرضی کماؤ، اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرتے رہو، محارم کی طرف تم نہ جاؤ، اوامر کو مانو، نواہی کو مانو، تو ذی وقار یہ مال آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے، تھوڑا ہو تو تب بھی، زیادہ ہو تو تب بھی۔ اولادکم فتنہ، اچھا تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان شادیاں ہی نہ کرے، پھر انسان پھر جو ہے اولاد کو ہی جنم نہ دے، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن کے نسل کے بارے میں تمہیں تجربہ ہو کہ واقعتاً وہ جو خواتین ہیں، وہ جو اس قوم کی خواتین ہیں یا اس شاخ کی ہیں، ان کے اندر اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا اخلاق بھی بڑا زبردست قسم کا ہے، خاوند کا احترام بھی کرتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، تو ذی وقار وہاں سے شادیاں کرو۔ تو وہاں پر تو یہ کہا گیا، اور پھر اولاد کو بہت بڑی نعمت بھی ہے، نعمت بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ فتنہ نہ بنے کہ احکام الہی کی بجا آوری میں آڑے آ جائے اور تم سے غلط کام کرواتی رہے، اور تم اولاد کی محبت میں کہیں دین کو نہ چھوڑ دو، یہ مقصد ہے، تب بھی فتنہ ہوتی ہے۔ فتنے کا مطلب محبت، فتنے کا مطلب محبت۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ تم کسی کافر اولاد کے پیچھے اپنے دین کو خراب بھی نہیں کرنا، اور کہیں یہ بھی نہ ہو کہ جنگ کی حالت میں اگر کافر آ جائے کہ تمہارا بیٹا، تو تم تلوار کو اٹھا لو کہ نہیں، نہ، وہاں پر آپ نے تلوار چلا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے مال اولاد سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، اس نے تمہارا مال دینا ہے اور بڑا قرض دینا ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو کہ میرا قرض تو بچ جائے گا، ایسا بھی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے گا، ایک عظیم نعمت ہے، اور واقعتاً یہ سچ ہے، یہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تمہیں تمہارے دل کے اندر کسوٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ فرقانا مطلب فرق کرنے والی، کسوٹی، کسوٹی تمہارے لیے بنا دے گا۔ ذی وقار یہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بہترین لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دیندار ہوتے ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بندوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ اچھا کام ہے۔ فراست جس کو کہتے ہیں نا، فراست، فہم و فراست، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگ بڑے فراست رکھتے ہوتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ تو کیا امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا نا، تو اس نے کہا کہ مجھے جو، وہ مہمان تھا تو بڑی اس کی نہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جگہ پہ سفر کر کے گیا، تو اس نے بڑی آہ و بھگت کی، بڑا احترام کیا، ہنس مکھ سے پیش آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کا جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بندہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز سے پیش آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہی سوچتے رہے، رات کو اٹھ کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کسی چیز کی ضرورت، کبھی پانی بھر کے دے رہا ہے، کبھی کون سی چیز، کبھی کون سی چیز۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی جو فراست تھی وہ ایک ہی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ بندہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز سے پیش آ رہا ہے۔ کل جب صبح ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ جب جانے لگے تو اس نے کہا جو میں نے تیری خدمت کی ہے ہر چیز کا کرایہ دے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بات ہے فراست کی، اسے کہتے ہیں فرقان، اور یہ واقعتاً روشن خیال دیندار جن کا دل روشن ہوتا ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر تم تقوی اختیار کرو نا، دیکھیں نا، آپ زنا سے بچ جائیں اور وسائل زنا سے بچ جائیں۔ وسائل زنا سے بچنا یہ تو ایسی ہے کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، یہ چیز انسان کو روشن خیال بنا دیتی ہے، انسان کو ہنستا مسکراتی طبع رکھنے والا اور طبیعت رکھنے والا بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ انسان وسائل زنا سے بچ رہا ہے، خوش و خرم، دل بالکل مطمئن،
اور چہرے پر رونق اور خوشحالی ہوتی ہے، کیونکہ انسان وسائل زنا سے بچ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو یہ تو آگے والا حکم ہے نا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب وسائل زنا سے بچو۔ تو عزیز و اکرام سامعین، جو انسان زنا سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ڈکیتی سے بچتا ہے، خلوت کے اندر بھی گناہوں سے بچتا ہے، جلوت کے اندر تو بچتا ہی بچتا ہے، خلوت میں بھی بچتا ہے، تو اس انسان سے پوچھو کہ تمہارا دل کس قدر مطمئن ہے۔ عزیز و اکرام، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری سیئات کو مٹا دے گا۔ اچھا، یہ کفر کا معنی تو کافر بنانا بھی ہے، کافر قرار دینا بھی ہے، یہاں پر یکفر مٹانے کے معنی میں ہے۔ اچھا، اکیلا مٹانے کے معنی میں نہیں ہے، چھپانے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھپانا بھی ہوتا ہے، مٹانا بھی ہوتا ہے، وہ مٹانا دراصل چھپانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کفر سے ہی ہے، اصل اس کا مادہ جو ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ کفر کا اصل معنی کون بتا سکتا ہے؟ اصل معنی ہے اس کا؟ جی نہیں، انکار نہیں ہے جی، ہاں جی، چھپانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کسان ہوتے ہیں ان کو کفار کہا گیا ہے سورہ فتح کے آخر میں۔ سورہ فتح کے آخر میں کیا کہا گیا ہے؟ کسانوں کو کفار کہا گیا ہے۔ کفار کیوں؟ اس لیے کہ وہ دانے کو مٹی میں چھپانے والے ہوتے ہیں۔ یہ کافر بھی حقیقت کو چھپانے والے، حقیقت پہ پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس کا معنی تو یہاں پر اسی لغوی چھپانے کے معنی سے یہ یکفر استعمال ہو رہا ہے، مطلب وہ اللہ چھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے تمہاری سیئات سے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور وہ فضل عظیم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے ساتھ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے قتل کرنے کی، آپ کے اوپر انعام بتا رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سازشیں اس طرح کی کر رہے تھے، تین قسم کی، کہ لیثبتو کا، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا، یا آپ کو مکے سے نکال دیں۔ تو تینوں قسموں، یہ جو قید کرنے کی ہے تو چلو وہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال جو ہے وہ قید ہی سمجھے کہ اس طرح کی کوئی تھی، تو چلو کسی طرح تو کامیاب ہو گئے۔ بہرحال پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیاب کیا وہاں پہ مسلمانوں کو، رسول رہبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو۔ او یقتلو کا، اس میں تو ہمیشہ ناکام ہی رہے۔ او یخرجو کا، یا آپ کو نکال دیں۔ نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نکال دیں اس وقت جب کہ آپ کو حکم ہی نہ ملا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی جگہ کا انتخاب ہی نہ ہوا ہو، لیکن اس میں بھی تقریباً ناکام رہے۔ وہ انہوں نے آپ کو نکالا نہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں مکے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ سے نکلے، اور جب کہ وہاں سے نکلنے لگے تو وہ روکنے کے لیے سارے گھر کو گھیرا ڈالنے والے بن گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سلا کر وہاں سے نکلے جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، مٹی پکڑی اور ایسے پھینک کی اور سب کی آنکھوں میں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا ہے، تو پھر وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ مقصد یہ ہے ذی وقار سامعین کہ وہ یخرجو کا جو اپنی طرف سے پلاننگ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا تھا، وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کے بدلے میں تدبیر کرتا ہے، کیونکہ مکر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے ذاتی، نہ ہی کوئی فعلی صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صفت سے تو اللہ تعالیٰ کو منزہ قرار دیا جائے، مقدس و مطہر، لیکن یہ صفت مقابلہ کہلاتی ہے۔ یہ کبھی بھی اکیلے طور پہ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جو نام رکھا جاتا ہے نا، ماکر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو صفت مقابلہ ہوتی ہے نا، اس صفت فعلی صفت سے اللہ کا نام نہیں رکھا جاتا۔ جو فعلی صفت ہوتی ہے اس سے اللہ کا نام ہے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے ضاحک، اللہ تعالیٰ کا اس سے نام نہ رکھا جائے۔ اور ماکر مطلب اللہ تعالیٰ تدبیر مدبر تو وہ ہے، لیکن ماکر نام نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر ماکر حدیث سے ثابت ہے بطور نام کے، بطور فعلی صفت کے نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت فعلی ہے
ذاتی صفت نہیں، صفت فعلی ہے۔ صفت فعلی کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ صفت ذاتی وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چیز منفک اور جدا نہیں ہوتی۔ جس طرح کی زندگی ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے جدا، علم اللہ تعالیٰ سے جدا، دیکھنا اللہ تعالیٰ سے جدا، اللہ تعالیٰ کی قومیت قیومیت اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی جدا، قدرت اللہ تعالیٰ کی، کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کو تھوڑا سا بھی جدا کریں تو عاجزی آ جاتی ہے، اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ بہر صورت منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت صفت ذاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا رزق دینا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہنسنا، اللہ تعالیٰ کا آسمان سے نیچے اترنا، اللہ تعالیٰ کا مکر کرنا، یہ ہر وقت نہیں ہے، یہ تو موقع محل اور مصلحت کے مطابق ہے۔ یہاں ضرورت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، مصلحت حکمت موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کہلاتی ہیں، لیکن یہ صفات ان فعلی صفات سے بھی تھوڑی سی جدا ہے، اس کو صفت مقابلہ کہتے ہیں، الگ طور پہ پیش نہیں کی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس سے نام رکھتے ہیں تو وہ الگ طور پہ نام ہوتا ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ جو اب یہاں پر مد مقابل یہ صفت ہے، جو بھی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے، یعنی کامیاب تدبیر ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، قالوا، وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے اطعنا، ہم نے مان بھی لیا ہے۔ سن لیا ہے کہہ کر پھر فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی کوئی نئی چیز ہے، عربی زبان ہی تو ہے، عربی زبان کے کلمات کو جوڑ کر ایک کلام بنا دی گئی ہے ادبی، ہم کون سا کوئی ادبی کلام بنانے میں کوئی ماہر نہیں ہیں، ہم تو شعراء ہیں، ہم تو نظم اور نثر بنانے کے ماہر شاہ سوار ہیں۔ وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا نہیں بول سکتے، ہم بھی ایسا بول سکتے ہیں، یہ کون سی کوئی نئی چیز ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تم بول سکتے ہو تو پورا قرآن نہ بولو، بس ایک سورت ہی لے کر آؤ، ایک آیت ہی لے کر آؤ۔ تو آیت لے کر آنے والے نے کیا کہا؟ ہاں میں لے کر آ سکتا ہوں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اور یہ الفاظ تو وہاں پر بولے جاتے ہیں جہاں پر کوئی انوکھی چیز ہو، کسی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا نہ ہو، بہت ہی انوکھی چیز، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہاں پر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ہے ان کا ادب، اور یہ ہے ان کی حکمت، یہ ہے ان کی دنائی، جس دنائی سے دنیا ہنستی ہے۔ تو زیوکار سامعین کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کیا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے؟ تو پھر ساتھ ہی کہنے لگ گئے یہ کون سی کوئی اچھی چیزیں ہیں، یہ کون سی کوئی تعلیم ہے، یہ کون سا کوئی نصاب تعلیم ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، پرانی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ اور زیوکار سامعین پہلے لوگوں کے اگر قصے اس میں موجود ہیں تو وہ ہیں تو توحید کے قصے، وہ ہیں تو مشرکین کی سزاؤں کے قصے، وہ ہیں مسلمان توحید پرستوں کی اللہ کی طرف سے مدد کے قصے، اور توحید پرستوں کی جنت کی شکل میں جزاؤں کے قصے۔ تو زیوکار اگلی آیت آخری، وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے۔ اب یہ بھی آگے عقل مندی دیکھیں نا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مثلا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے جو لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جس چیز پہ لڑ رہے ہیں، بہرحال تو یہ سارے لوگ حکومتوں پہ لڑ رہے ہیں، سیاست میں لڑ رہے ہیں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ جو ان میں سے حق پہ ہے اس کو باقی رکھ، یوں بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یوں بنتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو پھر ہمیں توفیق دے، ہم اس کو مان لیں، بجائے یہ کہنے کے، یہ کہنے لگے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پھر پتھروں کی بارش برسا۔ کیا مطلب؟ یہ انداز ہے قرآن کریم کی تکذیب کا، سب سے جو ہے وہ اوپر والا انداز ہے قرآن کریم کی تکذیب کا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہی تیری طرف سے ہے نا تو پھر ہمارے لیے موت ہی بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تیری طرف سے سرے سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔